میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان زمین پر چلتی ہوئی زندہ لاش کو دیکھنا چاہے تو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے۔ ارحمو امتی بامتی، ابو بکر میری امت سب سے زیادہ نرم دل رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ کتنے بڑے مقام کے صحابی ہیں، کتنے بڑے مقام کے صحابی ہیں۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ملک شام تجارت کے لیے گئے۔ جب ملک شام تجارت کے لیے پہنچے تو ایک خواب دیکھا ہے زمانے جاہلیت میں، اور وہ خواب وہاں کے عیسائی عالم سے پوچھا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ عیسائی عالم نے یوں کہا، اس زمانے میں عیسائی مذہب صحیح دین تھا، تو پوچھا تمہارا نام کیا، کہ مسمک، آپ کا نام کیا ہے، کہ میرا نام ابو بکر ہے۔ ایو شغل، تمہارا کاروبار کیا ہے، کہ میں تاجر ہوں۔ کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے تمہاری قوم ایک نبی پیدا ہوگا، ایک نبی پیدا ہوگا، انت تکون وزیرہ فی حیاتہ وتکون خلیفۃ بعد مماتہ، آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے اور اس نبی کی دنیا سے جانے کا ان کے خلیفہ بنو گے۔ یہ خواب کی تعبیر بتائی۔ صدیق اکبر نے خواب کی تعبیر کسی کو نہیں بتائی، لم یخبر احدا من الناس، خواب کی تعبیر کسی کو نہیں بتائی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا، ادعا النبوہ، نبوت کا دعویٰ کیا، آپ کی نبوت تو آسمان و زمین کے پیدا ہونے کے پہلے تھی۔ حضرت شیخ نے فضل قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے 1000 سال پہلے پڑھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، او میرے یاسین، قرآن کی عظمتوں کی قسم تو میرا رسول ہے۔ ابھی اللہ کے نبی پیدا بھی نہیں ہوئے، زمین و آسمان کے کائنات کے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ جب حضور نے 40 سال میں جب نبوت کا اعلان کیا، صدیق اکبر راستے میں ملے کہ صدیق ایمان قبول کر لو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، مجھ پر جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں۔ تو فوراً کہا مد دلیل علی ما تدعی یا محمد، یہ محمد تمہارے نبوت کی دلیل کیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہو؟ تو فوراً فرمایا رؤیا التی رأیتہا بالشام، میری نبوت کی دلیل تیرا وہ سپنا ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا اور تو نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اتنا کہنا تھا، قام، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، واعتنقہ، میرے نبی سے معانقہ کیا، وقبل بین اعین الناس، اور اللہ کے نبی کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر کہا یا رسول اللہ، میرا جان بھی آپ کی خدمت میں ہے، میرا مال بھی آپ کی خدمت میں ہے۔ اتنے بڑے صحابی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اگر کوئی انسان زمین پر چلتی ہوئی زندہ لاش کو دیکھنا چاہے تو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے۔